بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ سنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سفر پر نکلے، لیکن آپ کو مدین کے راستے کا علم نہیں تھا۔ آپ نے اللہ کریم پر توکل کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے، اور آپ سفر کرتے کرتے بالآخر مدین شہر پہنچ گئے۔ آپ بہت نیک صالح نوجوان تھے، لیکن ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ سفر میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی پانی کے کنویں کے بارے میں پتہ لگا۔ آپ وہاں پہنچے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ڈول سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ وہیں آپ نے دیکھا کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں کہ جانور آگے نہ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں پر ترس آیا کہ یہ لڑکیاں ہیں، ان کا نمبر آنے میں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام خدمت خلق کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم لوگ یہاں اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے 2 جملوں میں ہی اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دے دیا۔ لڑکیوں نے کہا، یہاں مردوں کا مجمع ہے، ہم ان میں نہیں جائیں گے، پہلے یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم پانی پلائیں گے۔ یہ جملہ ان کے خاندانی ہونے کی دلیل تھا، کیونکہ جن عورتوں میں حیا ہوتی ہے وہ مردوں کے مجمع میں ضرورت ہونے پر بھی انٹری کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ حیا عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بنا پوچھے ہی بتایا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی فکر ہو رہی تھی کہ میں تو بعد میں بھی پانی پی لوں گا، لیکن یہ خواتین دور کھڑی ہیں، ان کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، پہلے ان کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ڈول لیا اور فوراً پانی نکال کر ان خواتین کے حوالے کیا اور ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ کریم کوئی بھی نیکی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، نہ آپ کے پاس خوراک کا انتظام تھا، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ، آپ کی گزر بسر کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے، آپ سائے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کریم سے آپ دعائیں کر رہے تھے۔ ادھر ان لڑکیوں نے سارا احوال جا کر اپنے والد سے بیان کر دیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے۔ قرآن نے لڑکی کے چلنے کے انداز کو بیان کیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ چلنے کے انداز میں حیا تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حیا کی اہمیت کیا ہے۔ اور لڑکی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے، میرے والد آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے ساتھ چل پڑے اور آپ نے لڑکی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، پیچھے سے ہی آپ راستہ بتائیں، کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے تھے اور پورے راستے آپ نے لڑکی کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جن کی آنکھوں میں حیا ہو، وہ مرد بے وجہ عورتوں پر اپنی نظروں کو جانے سے روکتے ہیں، کیونکہ مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ پھر آپ ان خواتین کے گھر پہنچے اور ان کے والد سے ملاقات کی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو اجرت دینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے احوال پوچھے۔ یہ بھی خاندانی ہونے کی ایک دلیل تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ ان کو سنا دیا۔ فرعون اور اپنی قوم کے بارے میں ان کو سب کچھ بتا دیا۔ تمام حال سننے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم خوف مت کرو، اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی ہے۔ بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ابا جان، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم لڑکیوں کو بکریاں چرانے جانا پڑتا ہے، لہٰذا آپ ان کو ملازم رکھ لیں، اور ان میں ملازمت پر رکھنے کی دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ ایک تو یہ طاقتور ہیں، دوسرے یہ امانت دار بھی ہیں، کیونکہ لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور حیا دونوں دیکھ چکی تھیں۔ یہ باتیں سن کر ان بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرا دوں، اور مجھے ضرورت ملازم کی بھی ہے۔
آپ سے نکاح کے بعد آپ تو یہاں سے میری بیٹی کو لے کر چلے جائیں گے اور میں اور میری ایک بیٹی یہاں اکیلے رہ جائیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ ایگریمنٹ کریں کہ 8 سال آپ یہیں رہیں گے، بکریاں چرائیں گے۔ اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو آپ کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ مجھے قبول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی حرج نہیں، اور آپ کی اور میری ان باتوں کا نگہبان اللہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کریم نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور 1-2 دن کا نہیں، ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کی سہولت کا انتظام فرما دیا، آپ کو بیوی بھی عطا فرما دی اور روزگار بھی عطا فرما دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کر لیے تو آپ اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس میں اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بار گفتگو ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر ہم نے اپنی جس ویڈیو میں کیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میرا رب ہمیں بھی اپنی محبتوں سے نواز دے، گناہوں کے راستے پر چلنے سے ہمارے قدموں کو محفوظ کر دے، ہمیں دونوں جہاں میں عزتوں سے نواز دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔